शैतान الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اس ویڈیو میں بات کروں گا لاہور میں پیش آنے والے ایک افسوسناک واقعے کی، جو کہ اسکول میں تین لڑکیوں نے ایک کم سن لڑکی کے اوپر ظلم کیا، جس کو مارا پیٹا، یہ سارا کچھ۔ تو ایک سوال ہے جو کہ اٹھ رہا ہے کہ ذمہ دار کون، اس واقعے کا ذمہ دار کون؟ ظاہر ایک افسوسناک واقعہ ہے، ایک 13-14 سال کی بچی کو 3-4 لڑکیاں، وہ بھی بچیاں ہی ہیں، لیکن جس بری طریقے سے اس کی پٹائی کر رہی ہیں، اس کو مار رہی ہیں۔ ایک افسوسناک واقعہ ہے پورا، تو سوشل میڈیا اس ٹائم ہل کر رہ گیا ہے اس واقعے کے اوپر۔ تو سوال یہ ہے کہ اس واقعے کا ذمہ دار کون؟ وہ بچیاں تو ذمہ دار ہیں ہی جنہوں نے یہ کام کیا، اس کے علاوہ کوئی اور بھی ذمہ دار ہے؟ یہ ایک سوچنے کی بات ہے۔ ہم نے دیکھا، ہم بچپن سے یہی باتیں ہم سنتے بھی آ رہے ہیں، پڑھتے بھی آ رہے ہیں کہ اولاد کی پہلی تربیت گاہ ان کا گھر ہوتا ہے، ماں کی گود ہوتی ہے، اس کے بعد سکول، پھر معاشرہ۔ تو پہلی بات ہم یہ دیکھیں گے کہ اس کے والدین کا کردار بھی ہو سکتا ہے، چونکہ گھر کی تربیت، گھر میں جس طرح کی زبان استعمال کی جاتی ہے، وہ یقیناً بچے کی شخصیت کے اوپر ہوتی ہے، اور پھر بچہ وہی زبان باہر معاشرے میں استعمال کرتا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم نے دیکھا کہ جس طرح کی زبان وہ بچیاں استعمال کر رہی تھیں، جس طرح کی غلیظ زبان، آزاری، اسٹریٹ لینگویج استعمال کی جا رہی تھی، کسی بھی طریقے سے یہ جو ہے نا مہذب تو نہیں کہلائی جا سکتی۔ اور پھر جس لیول کا وہ سکول ہے، اس لیول کے سکول میں، ہائی سوسائٹی کا سکول ہے، وہ ڈیفنس فیز 4 یا فیز 5 میں ہے، وہ امریکن سکول ہے، پرائیویٹ فورنرز سکول ہے، وہ امریکن سکول میں یہ زبان استعمال ہونا، جو کہ گاؤں میں ان پڑھ لوگ استعمال کرتے ہیں، یقیناً شرم کی بات ہے، یقیناً دکھ کی بات ہے، یقیناً تشویش کی بات ہے۔ ان کے گھروں میں یہی زبان استعمال ہوتی ہے؟ یقیناً جو باتیں ہیں وہ تو یہی بتا رہی ہیں کہ ان کے گھروں میں بھی یہی زبان استعمال ہوتی ہوگی، اسی لیے تو وہ سیکھتے ہیں۔ دوسری بات، سکول میں یہ زبان استعمال کرنے کی اجازت کیسے دی گئی؟ سکول والوں کو نہیں پتا؟ یہ بچیاں سکول میں نئی داخل نہیں ہوئیں، ایک دن پہلے داخل نہیں ہوئیں، یہ سکول میں کافی عرصے سے ہیں، یقیناً سکول والوں کے سامنے بھی یہ زبان بولی جاتی ہوگی، پہلے بھی انہوں نے یہ زبان استعمال کی ہوگی، جس طرح کہ وہ گالیاں دے رہی تھی، اور وہ انتہائی بےہودہ انداز میں۔ پھر آپ سکول کو بھی بری و ذمہ نہیں کر سکتے۔ اگر سکول انتظامیہ نے پہلے ایکشن لیا ہوتا ان کے والدین کو، تو شاید بات اس حد تک نہ جاتی۔ پہلے بھی انہوں نے کوئی اس طرح کا کام کیا ہوگا، اور جب ان کو نہیں روکا گیا، ان کو شے ملی، تو وہ آگے بڑھتی چلی گئی، اور پھر نتیجہ آج ہم نے دیکھا کہ یہ خدا نخواستہ بہت بڑا حادثہ بھی ہو سکتا تھا۔ جس طرح اس بچی کے اوپر وہ بیٹھی ہوئی تھی، بچی کا سانس بھی رک سکتا تھا۔ جس طرح اس کو فیس پر پنچز کیے جا رہے تھے، اور وہ کہا جا رہا ہے کہ وہ لڑکی باکسر بھی تھی، اور پھر ایک اور لڑکی جو پیروں سے اس کو ٹھوکریں مار رہی تھی، اس کی انٹرنل بلیڈنگ بھی ہو سکتی تھی، اس کی گردن پہ پلستر بندی تصویریں تو ہم نے دیکھی ہیں۔ تو پھر یہ ہے کہ
ان ساری چیزوں کا ذمہ دار کون ہے؟ کون؟ معاشرہ، والدین، سکول، یا یہ سب مل کر؟ ہر کسی نے اپنا اپنا حصہ ڈالا۔ والدین اگر گھروں میں یہ زبان استعمال خود نہ کریں، بچوں کے سامنے یہ زبان استعمال نہ کریں، تو بچے کبھی نہ سیکھیں۔ 3 لاکھ مہینے والے اسکول میں بھیجنا کوئی بڑی بات نہیں ہے اگر یہ زبان ہی جا کے وہاں بولنی ہے تو۔ اسکول، انتظامیہ، جن کے سامنے نہ جانے کتنی دفعہ یہ زبان بولی جا گئی ہوگی اور وہ خاموشی تماشائی بنے بیٹھے ہوں گے، اگر وہ ٹوک دیتے کسی مقام پر تو یہ سب کچھ یہاں نہ ہوتا۔ سکولوں کے لیے بات یہ آ جاتی ہے کہ سکول کہتے ہیں کہ اگر ہم کسی بچے کو روکیں گے تو اس کے والدین سکول چینج کروا دیں گے، ہمارا ذریعہ انکم رک جائے گا۔ حیرانگی کی بات ہے، اس کے اوپر ہم کچھ بھی کہنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، نہ کہہ سکتے ہیں نہ سن سکتے ہیں، چونکہ سب سے جو ذمہ دار میں اس ویڈیو میں یہی کہوں گا کہ دونوں فریق ہی ذمہ دار ہیں۔ سکول انتظامیہ بھی اتنی ہی ذمہ دار ہے جتنا والدین۔ دونوں کو سمجھنا ہوگا کہ ہم نے کیا کیا، اور یہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس بچے کی جان بچ گئی اور اس کو کوئی سیریس ڈیمیج نہیں ہوا، لیکن جتنے وہ زخمی حالت میں ہے یقیناً ہر کسی کو جواب دینا ہوگا، ذمہ داری کا تعین سب کو کرنا ہوگا۔ اگر کوئی میری بات سے ایڈ کرنا چاہے تو بسم اللہ آ کر کیجئے، میں کمنٹس میں منتظر رہوں گا۔ لیکن یہ مسئلہ بہت برا ہوا، جو کچھ بھی ہوا بہت برا ہوا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔